بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اندلس کا اسلامی دور، تاریخ عالم کا علمی و ثقافتی دور، تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھوں گی، جو کہ ہے اسپین میں مسلمانوں کی علمی و ادبی خدمات کا جائزہ۔ اندلس پر مسلمانوں کے بے شمار احسانات ہیں۔ اسلامی دور میں اندلس کی تہذیب و ترقی اپنے عروج پر تھی۔ اندلس ہی وہ واحد چراغ تھا جو یورپ کی جہالت اور تاریکی میں 800 سال تک چمکتا رہا۔ جب مسلمانوں نے اندلس میں قدم رکھا تھا تو وہاں کا معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک اونچا طبقہ تھا اور ایک عام طبقہ تھا۔ اونچے طبقے کو ہر طرح کی نعمت حاصل تھی، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، اور عام طبقہ بیچارہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس فرق کو ختم کر لیا اور مساوات قائم کی، جس سے ہر شخص مطمئن ہو گیا اور ان کی معاشرت خصوصاً بول چال، زبان، تعمیر و ترقی غرض ہر شے اربوں کی اعلیٰ ذوق کی گواہی دینے لگی۔ اب میں بڑھوں گی مین ٹاپک کی جانب، جو کہ ہے مسلمانوں کے علمی کارنامے۔ جو علوم مسلمان عرب سے اپنے ساتھ لائے تھے، ان سے اندلس کے لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا اور ان کے علمی ذوق پر ہمیشہ عرب کی چھاپ رہی۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے گئے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہوتے تھے، لیکن شام کے دور میں سرکاری خرچ پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی مدارس قائم کیے گئے، اور سرکاری مدارس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی علم حاصل کرنے لگے۔ تعلیم کا حصول لازمی قرار دیا گیا۔ قصبات اور دیہات کے مدارس بھی کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک تھے۔ علم کی توسیع و ترقی میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ قرطبہ یونیورسٹی نے ادا کیا۔ اس کی تعمیر عبد الرحمن نے شروع کی تھی اور اس کی تکمیل ہشام کے دور میں ہوئی تھی، جبکہ عبد الرحمن ثالث کے علاوہ عبد الرحمن ثانی نے بھی اس کی توسیع کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اس یونیورسٹی میں مندرجہ ذیل علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، جیسے قرآن پاک کی، حدیث شریف، طب کی، ادویہ سازی، حیات و نجوم، فلسفہ، ریاضی، تاریخ و جغرافیہ، ادب، زراعت، صنعت و حرفت۔ ان تمام علوم کے الگ الگ شعبے قائم کیے گئے تھے اور جن کے اساتذہ بہترین اور قابل اساتذہ جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے۔ جس طرح عام مسلمانوں نے اشاعت علم میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، اسی طرح اندلسی حکمرانوں نے بھی علم دین کی طرف بہت توجہ دی اور اندلس کو دنیا میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ دور دراز کے شہروں سے علماء و فضلاء کثیر تعداد میں یہاں جمع ہو گئے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کو وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ اندلس میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لہٰذا وہاں اسلامی علوم پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر مذہبی کتب کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ دینی علوم میں تفسیر، حدیث اور فقہ کا مقام و مرتبہ بلند تھا۔ علماء نے ان موضوعات پر قابل فخر کارنامے سر انجام دیے۔ تو سب سے پہلے علم تفسیر پہ دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے تفسیر کی طرف خاص توجہ دی۔ اسی طرح صحاح ستہ سے احادیث کو منتخب کر کے الگ الگ عنوانات کے تحت جمع کیا گیا۔ فقہ سے متعلق زیادہ تر کام فقہ مالکی کے مسلک پر کیا گیا، کیونکہ اندلس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے مالکی مسلک کو متعارف کروایا تھا، اور فقہ سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ جہاں تفسیر، حدیث اور فقہ پر کام ہوا، وہاں قرات پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا اندلس میں۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علوم میں اہل اندلس کا کیا کردار ہے۔ اندلسی مسلمان دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی پیچھے نہ رہے، بلکہ دنیاوی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اندلس میں بہت کوششیں کی گئیں۔ جیسا کہ تاریخی نویسی کا فن ہے، فن تاریخی نویسی میں سب سے بلند جو شہرت حاصل ہوئی وہ ابن خلدون کو حاصل ہوئی، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ ایک عرصے تک یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہیں۔ ابن طویطیہ ایک مشہور و معروف تاریخ نویس تھا، یعنی کہ تاریخ لکھنے والا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر قرطبی تھا، لیکن اس کا پورا نام ابو بکر بن عمر تھا۔
اس نے پہلے مسلمان مجاہد طارق بن زیاد سے لے کر عبد الرحمن ثالث تک کے حالات لکھے تھے۔ اس کی تاریخ کا نام افتتاح الاندلس رکھا، جس کا انداز بیان نہایت معیاری اور دلچسپ تھا۔ ابو الولید عبداللہ نے علماء اندلس کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ بہت ہی مشہور افسانہ نگار تھا۔ اس کے علاوہ ابن الخطیب بھی ایک مایہ ناز تاریخ لکھنے والا تھا۔ اس کی کتب سے یورپ کے تاریخ دان بہت متاثر ہوئے تھے۔ اندلس کے حکمرانوں نے دیگر علوم کی طرح فلسفہ کے علوم کو بھی بہت زیادہ ترقی دی، اس کو بھی بہت زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس میں منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جیسے ابن ماجہ، ابن طفیل، ابن رشد۔ بنو امیہ کے دور میں دینی علوم کے علاوہ جغرافیہ پر بھی بہت زیادہ کام ہوا۔ جغرافیہ دان نہ صرف اپنے ہی ملک میں کام کرتے تھے بلکہ دور دراز کے ممالک کا سفر بھی کرتے تھے اور وہاں کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ علمی حالات کا بھی جائزہ لیتے تھے، اور جب اپنے سفر نامے لکھتے تو تمام حالات کا ذکر کرتے جن کا اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر چکے ہوتے تھے۔ مشہور جغرافیہ دانوں میں ابو عبیدہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا نام بہت نمایاں ہے۔ یہ 11ویں صدی کے عظیم جغرافیہ دان تھے۔ ان کا مسکن قرطبہ تھا اور انہوں نے المسالک و الممالک کے نام سے جغرافیہ میں ایک بے مثال کتاب لکھی، اور یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ فن جغرافیہ کے آغاز کے زمانوں میں بہترین کتاب سمجھی جاتی تھی۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ زبان و ادب میں کیا کارنامے تھے۔ بنو امیہ کے خلفاء نے شعر و ادب میں وہی کردار ادا کیا تھا جو ان کے آباء و اجداد نے دمشق میں ادا کیا تھا۔ اکثر حکمران جہاں شعر و ادب کے سرپرست تھے وہاں خود بھی یہ شوق رکھتے تھے۔ شاید ہی کوئی حکمران ایسا ہو جس کا اس میدان میں تھوڑا بہت کردار نہ ہو۔